نبی کریم نے یہاں شرط نہیں لگائی کہ جس کی ماں روزہ دار ہوگی اس کی اطاعت جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی، جس کی ماں حج کرنے والی ہوگی، جس کی ماں روزہ رکھنے والی ہوگی، جس کی ماں تہجد گزار ہوگی، یہ نہیں شرط لگائی، بلکہ فرمایا کہ ماں تیرے لیے تو وہ دین و دنیا کا بہترین سامان ہے، خواہ تیری ماں خود گناہگار ہو، وہ خود روزہ نہ رکھے، خود حج نہ کرے، خود زکوٰۃ نہ دے، خود وہ گناہ کرتی رہے، وہ اپنے لیے تو گناہگار ہے، لیکن بیٹا تیرے لیے تو وہ جنت ہے، تیرے لیے تو ولیہ کاملہ ہے۔ ارے جب ایک گناہگار ماں وہ جنت میں جانے کا ذریعہ بنتی ہے، لیکن وہ ماں کہ جس کے سر کا تاج نبی الانبیاء ہو، اس ماں کی عزت کہاں پہنچائے گی؟ وہ ماں انسان کو کہاں لے جائے گی؟ اور وہ ماں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جس کی تصویر کو حضرت جبرائیل امین سبز رنگ کے ریشم میں لپیٹ کر میرے مصطفیٰ کو پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہاذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ آپ کی بیوی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہماری بیویاں جو ہیں اگر ہم پہلے مر جائیں، ہماری بیوی اور سے نکاح کر لے، وہ قیامت میں ہمیں نہیں ملے گی، بلکہ جس کے نکاح میں انتقال کیا اس نے اسی کو ملے گی۔ لیکن جبرائیل امین نے رب کا پیغام پہنچا دیا، اے پیارے حبیب یہ صرف دنیا میں آپ کی بیوی نہیں بلکہ یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے، قیامت میں بھی آپ کی بیوی ہے۔ ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ۔ اور وہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جو تمام مومنوں کی ماں، جس کے گھر میں نماز آئی، جس کے گھر میں روزہ آیا، جس کے گھر میں زکوٰۃ آئی، جس کے گھر میں حج آئی، اور وہ اماں عائشہ صدیقہ کہ جن کا باپ مومنوں کا امام ہے اور جن کا شوہر نبیوں کا امام ہے، اور وہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ طاہر باپ کی طاہرہ بیٹی، اور طیب باپ کی طیبہ بیٹی، زاہد باپ کی زاہدہ بیٹی، مفسر باپ کی مفسرہ بیٹی، ساجد باپ کی ساجدہ بیٹی، معلم باپ کی معلمہ بیٹی، عتیق باپ کی عتیقہ بیٹی، اور صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی۔ کسی نے کیا خوب کہا، وہ کہتا ہے وہ صدیقہ ہے، عتیقہ ہے، وہ رفیقہ ہے نبی کی، جھکتی ہے در اس کے جبیں ہر غوث و ولی کی، کہ جس کے در اقدس پر ہر غوث اور ولی کی جبی میں جھک جاتی ہے، کیونکہ وہاں جبی نہیں جھکے گی تو ولایت بھی نہیں ملے گی، غوثیت بھی نہیں ملے گی۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی وہ زوجہ محترمہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا